بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 محرم الحرام جمعہ کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، رزق دولت دروازے توڑ کر گھر آئے گا، جلدی کر لو۔ محترم ناظرین، دنیا کے اس ہنگامہ خیز ماحول میں انسان ہر لمحہ رزق، سکون، برکت اور اللہ کے فضل کا طلبگار ہے۔ کئی لوگ دن رات کی محنت کے باوجود غربت، تنگ دستی اور بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اولیاء نے ہمیں ایسے اعمال بتائے جو بظاہر بہت چھوٹے مگر باطنی طور پر اتنے طاقتور ہیں کہ قسمت بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے خود اللہ نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر 8ویں تاریخ کو بہت فضیلت حاصل ہے، اور جب یہ تاریخ جمعہ کے دن آ جائے تو اس کی روحانی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ خود سید الایام یعنی دنوں کا سردار ہے، اور اس دن میں دعا، عبادت، تلاوت اور ذکر کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک دن میں 2 عظیم روحانی طاقتیں جمع ہو جائیں۔ ایک طرف محرم الحرام کی 8ویں تاریخ جو قربانی، صبر اور توکل کی علامت ہے، اور دوسری طرف جمعہ کا دن جو اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کی بارش کا دن ہے۔ ایسے دن میں اگر کوئی شخص صرف اتنا سا عمل کرے کہ وہ ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یہ تسبیح پڑھے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے کہ عقل حیران رہ جائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مقدس مہینوں میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں محرم سر فہرست ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کی یاد تازہ کرنے والا یہ مہینہ ہمیں صبر، عزم، توکل اور اللہ سے تعلق کی اعلیٰ مثالیں فراہم کرتا ہے۔ 8ویں محرم کا دن کربلا کے واقعات میں وہ دن ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ بچوں کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، مگر کسی نے ہمت نہ ہاری۔ اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو آخری بار دعوت دی کہ جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن کوئی نہ گیا۔ یہ دن وفا، اصرار اور اللہ پر کامل یقین کی علامت بن گیا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت، آسمان سے برستی آگ جیسی دھوپ، خیموں میں بچوں کی پیاس سے سسکیاں، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقامت۔ 8 محرم الحرام وہ دن تھا جب یزیدی فوج نے نہر فرات پر پہرا مزید سخت کر دیا۔ پانی کی بوند بوند کو ترستے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر پیاس کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ خیموں میں بچوں کی زبانیں خشک ہو چکی تھیں، شیر خوار علی اصغر ہونٹ ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی علمدار وفا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کو بلایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل زخمی، اور زبان پر صرف یہ الفاظ: عباس، خیموں میں بچے پیاسے ہیں، بہنیں پریشان ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو کچھ پانی لے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچوں کی پیاس سنی، ان کے جذبہ وفا میں طوفان برپا ہو گیا۔ انہوں نے فوراً مشکیزہ اٹھایا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کے مضبوط پہرے کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے۔ نہر کے کنارے پہنچ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاتھ میں پانی لیا، ایک لمحے کے لیے دل مچلا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پانی واپس گرا دیا اور فرمایا: اے نفس عباس، تو حسین کا وفادار بھائی ہے اور تیرے امام کے بچے پیاسے ہیں، کیا تو پانی پی کر ان کی پیاس بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پانی نہ پیا، مشکیزہ بھرا اور واپس خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے دیکھا کہ اگر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانی لے گئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ حوصلہ پا جائے گا۔
اس لیے انہوں نے ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرد میدان کی طرح لڑتے گئے، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، لیکن وہ پھر بھی مشکیزہ کو دانتوں سے تھامے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتے رہے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، میں خود ٹکڑے ہو جاؤں لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں تک پانی ضرور پہنچاؤں، مگر دشمن نے مشکیزہ کو بھی پھاڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے، زخموں سے چور، اور ان کی زبان پر صرف یہ صدا تھی، یا اخی یا حسین، اے میرے بھائی حسین۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کی یہ آواز سن کر میدان میں پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ امام نے اپنے بھائی کے سر کو گود میں لیا اور فرمایا، عباس، تم نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تم نے وفا کی وہ مثال قائم کی ہے جس پر قیامت تک لوگ رشک کریں گے۔ 8 محرم الحرام کا یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ وفا صرف لفظ نہیں، عمل کا نام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاس کی شدت کے باوجود پانی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہ مقام صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو دین پر قربان کر دیا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، رزق میں برکت ہو اور مشکلات دور ہوں، تو ہمیں بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھنا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تمام دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی آتی ہے جس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی عمل محض زبانی دہرانے سے نہیں بلکہ نیت، یقین اور خشوع کے ساتھ کیا جائے تو وہ آسمان کو بھی ہلا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمل کی قبولیت کی کنجی نیت کی خالصی میں ہے، لہٰذا جب آپ کوئی بھی ذکر کریں تو یہ تصور کریں کہ آپ کسی دروازے پر نہیں بلکہ عرش الہی کے در پر دستک دے رہے ہیں اور دروازہ کھلنے والا ہے۔ ناظرین، آج 8 محرم الحرام جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یہ وظیفہ پڑھنے والا گھر مانگے گا، گھر ملے گا، گاڑی مانگے گا، گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 8 محرم الحرام جمعہ کے دن 33 بار پڑھ کے دیکھیں، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ آپ صرف ایک دن میں 33 بار پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک بن جاؤ گے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کی 8 تاریخ آ گئی ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی بے شمار فضیلت برکت ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کا ایک روزہ پورے سال کے روزوں سے افضل ہے، یعنی اگر ایک بندہ پورے سال میں 365 دن روزے رکھتا ہے اور دوسرا بندہ محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 8 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، یہ ایک دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں جو عرش الہی پہ موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔
اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج 8 محرم الحرام جمعہ کے دن صرف 33 بار پڑھ لینا، دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن محرم کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی جگہ ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب کسی کو دینے پہ آتی ہے شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، حتیٰ کہ ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کا مہینہ آ چکا ہے۔ اگر آج محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 8 محرم الحرام جمعہ کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے صرف 33 بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 8 محرم جمعہ کے دن پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا گارنٹی کے ساتھ پوری ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 محرم الحرام پہلے جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب درود پاک سے زیادہ ہے۔ درود پاک ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے اس کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے
وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکری کرنے والے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں، اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے۔ تو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے دیکھیے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایسی تسبیح ہے کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو 8 محرم جمعہ کے دن اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج 8 محرم الحرام جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33 حاجات ہیں، 33 خواہشات ہیں، 33 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 33 بار اس تسبیح کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ تسبیح صرف 33 بار پڑھ لو۔ اب فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو بندے کو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب کیا ہے؟ اے غنی کر دینے والی ذات۔ اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پہ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 8 محرم الحرام جمعہ کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔
یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لا کر مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ رزق اور دولت گھر میں آئے گا۔ آج کا دن 8 محرم الحرام کا جمعہ ایک ایسا روحانی موقع ہے جسے ضائع کرنا بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسان عمل دیا ہے، صرف 33 بار ایک تسبیح پڑھنا اور بدلے میں زندگی کی وہ برکتیں حاصل کرنا جو شاید برسوں کی محنت سے نہ ملیں۔ آج کے دن یہ عمل کر کے دیکھیے اور اپنی نیت کو خالص کر کے دعا کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ رزق کے دروازے ٹوٹ کر کھلیں گے، دل کو سکون ملے گا، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت اور نور اترے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔